رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وصلی اللہ علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم. گزشتہ نشست میں ہم بات کر رہے تھے نیت کے حوالے سے کہ نیت جو ہے عبادی عمل کے لیے جیسے نماز ہے، روزہ ہے، اس کے لیے ہونا ضروری ہے. نیت کرنا، نیت کی نہیں جاتی، نیت حاصل ہوتی ہے. ایک حالت ایسی ہے جسے حاصل کرنا ہوتا ہے، ورنہ اگر نیت کو انجام دیا جائے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی زبانی بیان کیا جائے یا دل سے اس کو گزارا جائے، تو ایک کیا وہ اسے نیت کہیں گے؟ نیت ایک ایسی حالت ہے انسان کی جو کہ اس پس منظر کے ساتھ اس کے اندر وجود میں آتی ہے، جو کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مومن ہونے کے ناطے اس کے دل، اس کے ذہن میں موجود ہے. اور وہ تمام تمہیدات کے بعد جب اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ اب اسے خدا کے لیے قدم اٹھانا ہے، تو وہ خود بخود وہ حالت اس پہ عارض ہو جاتی ہے، اور اسی حالت میں اسے روزہ رکھنا ہے. تو اس کے ہم نے عرض کیا تھا ایک سلبی پہلو ہے خدا کے لیے ہونے میں، اور ایک ایجابی اور اثباتی پہلو ہے. سلبی پہلو یہ عرض کیا تھا کہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، کسی اور مقصد کے لیے نہیں ہے، دکھاوے کے لیے نہیں ہے، صرف خالص خدا کے لیے. ایجابی پہلو اس کا یہ کہ اس کو جب ہم انجام دے رہے ہیں کسی عمل کو، تو اس پورے اہتمام کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پوری مراقبت کے ساتھ، پوری اس ذکر الہی کے ساتھ کہ جو کام کیا جا رہا ہے وہ بہترین انداز سے کیا جا رہا ہے. اس لیے جب احسان کی تعریف پوچھی گئی، مل احسان، تو فرمایا گیا کہ وہ گویا ایسے ہے کہ انسان عبادت کر رہا ہے، تو بندگی کر رہا ہے خدا کی، اس طرح سے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے. تو جب انسان کسی کے سامنے کھڑے ہو کے ایک کام کرتا ہے، کسی اپنے بزرگ کے سامنے بھی انسان کوشش کرتا ہے کہ اس کو پوری طرح جو ہے اس کی دل کو جیت لے، راضی کرے، اس کی مرضی کے مطابق وہ کام کرے، اپنے محبوب اور اپنے معشوق کے سامنے ایک ایسا عمل کرتا ہے جس میں کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے. تو اس طرح سے عمل کو انجام دینا، یعنی یہ اخلاص نیت ہے، اخلاص عمل ہے. عمل بھی خالص ہے، نیت بھی خالص ہے، خدا کے لیے بہترین انداز سے کام کرنا، اچھا کام کرنا اور اچھے انداز سے کرنا. خود روزہ رکھنا، روزے کا ہونا ایک اچھا عمل ہے، حسن فعلی رکھتا ہے، حسن فعلی. اور حسن فاعلی وہی ہے کہ انسان خدا کے لیے کرتا ہے. یعنی ممکن ہے ایک شخص جو ہے وہ منافقانہ طور پہ رکھے. روزہ ایک اچھا عمل ہے، چاہے وہ منافق ہی انجام دے رہا ہے، بالآخر اس کا عمل اچھا ہے. لیکن کیا فاعل یعنی عمل انجام دینے والا بھی اچھا ہے؟ نہیں. وہ تبھی ہوگا جب وہ ایمان کی حالت میں روزہ رکھے گا، خلوص نیت کے ساتھ رکھے گا، خدا کے لیے رکھے گا، کسی اور کے لیے نہیں رکھے گا، کسی دکھاوے کے لیے نہیں رکھے گا، تعریف کے لیے نہیں رکھے گا کہ دوسرے اس کی تعریف کریں گے، دیکھو جی وہ کتنا متقی ہے. اور اسی طرح بہترین انداز سے انجام دے گا. لیکن یہاں پہ سوال یہ پیش آتا ہے کہ کیا روزے کے جو فوائد ہیں، روزہ رکھنے کے جو فوائد ہیں، ان میں کچھ فوائد تو اصل جو فائدہ ہے وہ تقرب اللہ ہے، خدا کی قرب ہے. تو ظاہر ہے وہ فائدہ تو اصلی فائدہ ہے، اسی کے لیے تو ہم کر رہے ہیں سارا کچھ. اس میں اس کی نیت کا تو اسی کی نیت ہونی چاہیے کہ ہم تقرب اللہ حاصل کر رہے ہیں، یعنی خدائی صفات اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں. یعنی خدا سے قربت کا مطلب یہی ہے کہ ہم اس طرح سے بننا چاہ رہے ہیں جیسے خدا چاہتا ہے، جیسے کہ خود خدا ہے. خدا فرماتا ہے عبدی اطعنی حتی اجعل لک مثلی،
روایت جو ہے حدیث قدسی کے طور پہ مشہور ہے، اور حدیث قدسی کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ وہ حدیث ہے، کلام الہی ہے، جو کہ قرآن میں موجود نہیں ہے، اور رسول گرامی اسلام نے ہمیں ہمارے سامنے اسے نقل فرمایا ہے، خدا کی زبانی، خدا کی جو ہے قول کو پیش کیا ہے۔ تو اس میں یہ روایت شہرت رکھتی ہے، حدیث ہے، حدیث قدسی ہے کہ اے میرے بندے میری بندگی کر، میری اطاعت کر، میں تجھے اپنا جیسا بنا لوں۔ یا اسی طرح روایات میں ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، الہی اخلاق اپنے اندر پیدا کرو۔ وہ عالم ہے، عالم بننے کی کوشش کرو۔ وہ عادل ہے، عادل بننے کی کوشش کرو۔ وہ قادر ہے، اپنے اندر قدرت و توانائی کو بڑھاؤ۔ تو یہ صفات الہی پیدا کرنا، یہ تقرب کا مطلب ہے۔ تقرب ظاہر ہے کہ کوئی قرب زمان و مکان تو ہے نہیں، یہ تو نہیں ہے کہ انسان زمان و مکان میں خدا کے قریب ہو جائے گا، جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، یہ قرب زمانی ہے، قرب مکانی ہے، کسی زمانے میں کسی جگہ پہ بیٹھ کے یہ کام کرتے ہیں۔ خدا کے ساتھ تقرب تو ایسے نہیں ہے، تو پھر تقرب کیا ہے؟ اس کی صفات میں، یعنی اس جیسے بننے میں۔ اور یہ انسان جو ہے جب روزہ رکھتا ہے تو اسی حالت سے ہمکنار ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر خدائی صفات کو تقویت پہنچاتا ہے، اور اپنے آپ کو بے نیاز کرتا ہے انسان اپنی مادی ضرورتوں سے، تو اس لیے اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن بعض جو ہیں فوائد ایسے ہیں جو جسمانی ہوتے ہیں، مثال کے طور پر، اور ہم سمجھتے ہیں کہ روزے کے وہ فوائد ہیں، بلکہ جب روزے کو فرض کیا گیا، روزے کے لیے جو ہے جس مصلحت کو خداوند متعال نے نظر میں رکھا، وہ ظاہر ہے کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ کسی عمل کو جب واجب کیا جاتا ہے، جب کہا جاتا ہے کہ فلاں عمل واجب ہے، تو خداوند متعال کے علم میں اس کی جو مصلحت ہے وہ واضح ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس میں جو حسن ہے، اس میں جو خوبی ہے، وہ اس کے پیش نظر ہوتی ہے۔ اور یہ صرف خدا کی بات نہیں ہے، کوئی بھی شخص جو قانون سازی کرتا ہے، لیجسلیشن کرتا ہے، وہ اس عمل کی افادیت کو، اس چیز کو جسے واجب کیا جا رہا ہے، لازمی کیا جا رہا ہے، تو اس کی افادیت کو نظر میں رکھ کے، اس کی اہمیت اور ضرورت کو نظر میں رکھ کے، اس کی مصلحت اور اس کے اندر جو بھلائی ہے اس کو نظر میں رکھ کے اسے پھر جو ہے واجب کیا جاتا ہے۔ خدا نے متعال بھی یقیناً عالم ہے، حکیم ہے، اور وہ ارادہ اس کا جو ہے جب تعلق پیدا کرتا ہے تو اسی حکمت کی بنیاد پر اور اسی علم کی بنیاد پر وہ ارادہ تعلق پیدا کرتا ہے اس سے کہ وہ جو ہے کسی چیز کو ہم پہ فرض کرے، کسی چیز کو واجب کرے۔ تو وہ علم اس کے علم میں اس کے علم میں ہے کہ انسان کے لیے کیا چیز اس کی بھلائی کے لیے ہے، مصلحت میں ہے۔ مصلحت سے مراد منفعت نہیں ہوتی ہے، مصلحت کا مفہوم منفعت کے ساتھ مساوی نہیں ہے۔ انسان کی منفعت جو ہے وہ ہے جو انسان کی، مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں کہ جی اس نے کسی کاروبار میں نفع کمایا تو یہ اس کے لیے منفعت تھی، یا بیماری سے جو ہے وہ صحت یاب ہو گیا تو یہ اس کی منفعت میں ہوا، اس کا نفع تھا، اس کے لیے فائدہ ہوا۔ لیکن کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کی وہی فائدہ اس کی مصلحت میں نہیں ہوتا۔ پیسے بہت زیادہ انسان کے پاس آ جائیں تو ممکن ہے کہ وہ بے ایمان ہو جائے، تو یہ منفعت اور یہ نفع عین ممکن ہے کہ اس کی مصلحت کے لیے مناسب نہ ہو۔ مصلحت یہ ہے کہ جو اس کی دنیا اور آخرت کو آباد کرے۔ مصلحت وہ چیز ہے جو انسان کو اس دنیا میں بھی سعادت بخشے اور آخرت میں بھی سعادت عطا کرے۔ تو یقیناً روزے کے اندر جو مصلحت ہے وہ خدا متعال نے، چونکہ وہ ہمارا خالق ہے اور ہماری اصلاً حقیقت کو اس نے تخلیق فرمایا ہے، تو اس کے اندر جو چیز بھی اس حقیقت کو کامیابی تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے وہ اس نے اس کا علم بھی رکھتا ہے، جانتا بھی ہے، اور اس کے لیے وہ اس نے قوانین کو وضع کیا ہے۔ تو روزے میں بھی ایسے ہی مسالے ہیں۔ اب وہ کیا مصلحتیں ہیں وہ خدا کو بہتر معلوم ہے، ہم صرف گمانہ زنی کر سکتے ہیں، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مصلحت ہوگی، اور ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، مگر یہ کہ خود خدا نے متعال نے یا رسول خدا نے فرمایا ہو کہ تصوموا تصحوا، صوموا تصحوا، مثال کے طور پر کہ اگر تم روزہ رکھو گے
تو تم صحت یاب بھی ہوگے، اپنی صحت کو بھی برقرار رکھو گے۔ تو یہاں پہ اگر ہمیں روایت سے دلیل سے ثابت ہو جائے کہ یہ مصلحت ہے اس کی کہ بھئی اگر روزہ رکھا جائے گا تو اس کا انسان کو کی جسمانی صحت پہ بھی اچھا اثر پڑے گا، تو یقیناً انسان جب روزہ رکھے گا تو اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ یہ فائدہ بھی اس کو مل سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ چونکہ خدا نے فرمایا ہے تو یہ نیت اگر ہو ایک کنارے میں گوشے میں یہ بات بھی ذہن میں ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل مقصد یہی ہے کہ ہمیں اصل نیت یہ ہے کہ خدا کے لیے کرنا ہے، خدا کے حکم پہ عمل کرنا ہے، اس کے لیے اس سے تقرب حاصل کرنا ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کے اگر کوئی ایسی مصلحت جو ہمارے ذہن میں اس اسپیکولیشن کے نتیجے میں آ جائے کہ بھئی شاید اس کی یہ کا فائدہ ہو اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے اس میں جو ہے تبدیلی کرنا چاہیں، مثال کے طور پہ جی مسافر کی نماز قصر ہے، چونکہ سفر جو تھا ایک زمانے میں سخت تھا لہٰذا وہ قصر تھا کرنا واجب تھا، یا روزے کا قصر کرنا، سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھنا، یہ چونکہ ایک زمانہ تھا کہ سفر سخت ہوتا تھا لہٰذا خدا نے یہ چھوٹ دی تھی کہ روزہ رکھو یا نہ رکھو، تو لہٰذا یہ مسئلہ یہ کہاں سے ہم نے اندازہ لگا لیا، یہ کہاں سے ہم نے اسپیکولیشن کر کے یہ نتیجہ حاصل کر لیا؟ یہ خدا اگر خود فرما دیتا اس بات کو تو ٹھیک تھا، لیکن وہ تو نہیں فرمایا گیا کہ قصر اس لیے ہے کہ روزہ تم سفر کی حالت میں تم نہ رکھو، حرام ہے روزہ رکھنا سفر کی حالت میں، اگر سفر اس کے جو شرائط ہیں اس کے مطابق اگر روزہ ہوگا تو جائز نہیں ہے۔ تو یا مثال کے طور پہ کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں، ان کی بیماری جو ہے اس سے شدت اس میں آ جاتی ہے اور وہ پھر بھی روزہ زبردستی رکھتے ہیں، تو ممکن ہے خدا کی مرضی کے خلاف عمل کر رہے ہوں، گناہ کر رہے ہوں۔ تو اس لیے یہ چیز جو اسپیکولیشن کی بنیاد پر ہم فیصلے کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ مثال کے طور پہ جی کہا گیا کہ حتیٰ جہاں پہ خدا نے بتایا ہے کہ اس کام کو کیوں حرام کیا گیا، جیسے مثال کے طور پہ شراب نوشی کے بارے میں ہے، اور کہا گیا ہے کہ شراب نوشی حرام ہے، اور اس میں جو ایک دلیل ملتی ہے کہ وہ چونکہ مسکر ہے، چونکہ وہ نشہ آور ہے، چونکہ سکر کا سبب بنتا ہے، اسکار کا سبب بنتا ہے، انسان کے ہوش اڑا دیتے ہیں، تو لہٰذا اس کو حرام کیا گیا۔ اب کوئی کہے کہ جی میں ذرا سا قطرہ شراب پی لوں گا تو اس سے تو میرے ہوش نہیں اڑیں گے، تو کیا حرج ہے پینے میں؟ تو یہ بھی نہیں ہم کر سکتے کہ جہاں مصلحت یا مفسدے کا ذکر ہو چکا ہے، مصلحت کے مقابلے میں مفسدہ ہے، یہاں پہ شراب نوشی میں مفسدے کی بات ہو رہی ہے کہ فساد یہاں پہ حاصل ہو رہا ہے، انسان کی دنیا اور آخرت تباہ ہو رہی ہے، تو وہاں پہ بھی ہم جو ہے یہ میخ نکالنے لگیں کہ جی نہیں، جو حکم ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اس کی مصلحت جو بھی ہے، مفسدہ جو بھی ہے، خدا کو پتہ ہے۔ ہاں اگر واقعاً ہمیں یقین ہے اور خدا کا حکم ہمیں خدا کی طرف سے یہ بات مل رہی ہے کہ بھئی اس کے اندر مصلحت یہ ہے، تو ظاہر ہے وہ ہمارے ذہن میں ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پھر بھی اسی لیے ہے کہ خدا کا حکم ہے، اس کے حصول کے لیے نہیں ہے۔ ایسے ہی جیسے آپ کہیں جی میں نماز پڑھوں گا، میں فلاں جگہ پہ نماز پڑھوں گا، پنکھا چل رہا ہے وہاں پہ ٹھنڈک ہے تو لہٰذا وہاں پہ نماز پڑھوں گا۔ اب آپ پڑھ سکتے ہیں وہاں جا کے خنکی میں یا مسجد میں، اگر جو ہے اچھی فضا ہے تو آپ اندر جا سکتے ہیں، لیکن یہ نیت کریں کہ جی میں نماز اس لیے وہاں پڑھنے جا رہا ہوں کہ وہاں پہ پنکھا چل رہا ہے، گرمی سے میں بچ کے وہاں جا رہا ہوں، تو یہاں پہ بھی اشکال پیش آتا ہے۔ تو لہٰذا خلوص نیت میں یہ باتیں ضروری ہیں کہ یہ جو ہے ہم حتیٰ جو وہ مصالح اور مفاسد ہیں ان کو بھی ضروری نہیں کہ نیت میں رکھیں، ہمارا صرف اور صرف مطمع نظر یہ ہونا چاہیے کہ خدا ہم سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین۔ رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما